کیا آپ جانتے ہیں ایک وقت آئے گا جب مسجد اقصی کے گرد جنگ کا طبل بجے گا، جہاں غزوہ ہند اور غزوہ روم جیسی عظیم معرکیں اسلام کی سچائی کا پرچم بلند کریں گے۔ یہ جنگیں صرف تلواروں کی نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنوں کی نشاندہی ہے۔ مسجد اقصی صرف ایک مسجد نہیں، یہ وہ سرزمین ہے جسے اللہ نے قرآن میں مبارک کہا۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا، جہاں تمام انبیاء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبیوں کے قدموں کی خاک بسی ہوئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، یعنی خانہ کعبہ سے بھی پہلے۔ اسی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ کے حکم سے قبلہ بیت اللہ کعبہ کی طرف منتقل ہوا، لیکن اس تبدیلی سے مسجد اقصی کی عظمت کم نہیں ہوئی، بلکہ اس کا روحانی مقام ہمیشہ قائم رہا۔ آج اسی مسجد اقصی کو ناپاک قدموں سے روندنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جس پر آج یہودی ریاست قابض ہے، جہاں روز ظلم، آنسو، شہادتیں اور اذیتیں مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بھی سن لیجئے، یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی نہیں، ہم سب کی روحانی ماں ہے۔ مسجد اقصی وہ مقدس مقام ہے جسے قرآن مجید میں مبارک زمین کہا گیا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری عالمی جنگ کے آثار دکھائی دے رہی ہے۔ آج ہم دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، فلسطین پر مظالم، مسلمانوں کی نسل کشی اور مسجد اقصی کی بے حرمتی، یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ بڑی جنگ کی تیاریاں ہے۔ غزوہ روم ایک ایسی جنگ جسے بعض محدثین نے قیامت سے پہلے کی سب سے بڑی عالمی جنگ قرار دیا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو مسلمانوں اور عیسائی مغربی دنیا کے درمیان ہوگی، جنہیں روایتی طور پر روم کہا گیا۔ روم کون ہے؟ آج کے دور میں روم کا اطلاق ان تمام طاقتور مغربی اقوام پر ہوتا ہے جو دجالی نظام کے علمبردار ہے، جیسے امریکہ، یورپ، نیٹو ممالک اور ان کے حلیف۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رومیوں کے ساتھ صلح کرو گے، پھر وہ خیانت کریں گے اور 80 جھنڈوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 فوجی ہوں گے اور مسلمانوں پر ایک زبردست حملہ کریں گے۔ یہ غزوہ محض تلواروں اور گولیوں کی لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک روحانی معرکہ ہوگا، جہاں ایک طرف دجالی نظام، سرمایہ داری، الحاد اور فتنہ ہوگا، اور دوسری طرف ایمان، تقوی اور سچائی کے علمبردار ہوں گے۔ احادیث میں ہے کہ اس جنگ میں مسلمان بڑی قربانیاں دے گی، لیکن آخرکار اللہ کی مدد سے فتح مسلمان حاصل کریں گے، اور پھر قسطنطین یا موجودہ استنبول بھی فتح ہوگا۔ اسی فتح کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی قیادت مضبوط ہوگی، اور پھر اگلا مرحلہ ہوگا دجال کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ یہ جنگی دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی زمین ہموار کرے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب دجال دنیا میں فتنہ پھیلائے گا، اور اسی دوران عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ یہ تمام جنگیں غزوہ ہند، غزوہ روم اور جنگ اقصی اسی لڑی کے حصے میں ہے جو قیامت کی نشانیوں کو جوڑتی ہے۔ معزز ناظرین، لہذا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آنے والی جنگوں میں آپ صرف ناظر ہوں گے یا مجاہدوں کے سپاہی؟ مسجد اقصی آپ کو پکار رہی ہے، کیا آپ اس کی پکار پر لبیک کہیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی آزادی اور اسلام کی فتح دیکھے تو ابھی سے اپنے ایمان کو زندہ کریے۔
اللہ ہمیں ان فتنوں کے دور میں ہدایت، استقامت اور شہادت کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو تو لائک شیئر کریے اور اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔